رحمت خدا کتنی ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا. رحمت ایک بلیسنگ ہے جو 24/7 اللہ ہمارے اوپر نازل کرتا. 24/7 اگر ایک لمحے کے لیے بھی رحمت خدا ہٹ جائے تو آپ ختم ہو جائیں گے. ہر وجہ سے اس کی رحمت شروع ہوتی ہے شکم میں مادر سے. ماں کے شکم میں، ماں کے پیٹ میں جب آپ آتے ہیں وہاں پہ 9 months وہاں رحمت کرا، اس کے بعد دنیا میں لے کر آیا. دنیا میں آپ کی پوری لائف رحمت کے شیڈ کے اندر. لعنت جو ہے، ہم جو لعنت پڑھتے ہیں، لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کوئی گالی نہیں ہے، لعنت کوئی برا لفظ نہیں. اگر برا لفظ ہوتا تو قرآن میں نہیں رہتا. قرآن میں لعنت ہے. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر. آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے. لعنت کے معنی یہ ہے کہ رحمت خدا سے اس کو دوری ہو جائے. رحمت ایک ایسی بلیسنگ ہے جس کا ذکر اللہ سورہ رحمان میں بھی کرتا کہ کن کن نعمتوں سے تم انکار کرو. یہ ساری نعمتیں، یہ ساری صرف اور صرف رحمت ہے. اور ان تمام رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساری بڑی سب سے بڑی رحمت ہم امت محمدی میں پیدا ہو. یہ سب سے بڑی رحمت. اللہ چاہتا تو نبی ابراہیم کی امت میں پیدا کر سکتا، عیسیٰ، موسیٰ، کسی کی بھی امت میں پیدا کر. 1 بلین مسلمز ہے، کسی اور گھر میں بھی پیدا کر سکتا، وہاں وہ رحمت نہیں آتی. یہ شکر ادا کرو کہ امت محمدی میں پیدا ہونے کا سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ ولایت امیر المومنین آپ کے پاس ہے. سب سے بڑی رحمت ہے. دوسری امتوں میں ہوتے تو ولایت امیر المومنین نہیں آتی، عزاداری حسین تمہارے حصے میں نہیں آتی. یہ بگ بلیسنگ جس کا شکر ہر روز کرنا ہے. ایوری ڈے صبح اٹھ کے بولنا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے امت محمدی میں پیدا کیا اور ولایت امیر المومنین ہم کو دی، جس کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے. تو دوستوں جہاں بات چھوڑی تھی وہیں پہ لے کے چل رہا. سب سے بڑی رحمت اللہ کے رسول کی رحمت کہ جس کو خود اللہ بول رہا کہ ہم نے تم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ یہ رحمت ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر اللہ ہمارے ساتھ رہے. یہ ہمیشہ دعا کرو کہ اس دنیا میں بھی رہے اور ہیئر آفٹر بھی رہے، ورنہ یہ رحمت ہٹ جائے گی. اگر دنیا میں مل بھی رہی اور وہاں نہ ملی تو ختم ہو گیا. اس لیے کہ شافی روز محشر اللہ کا رسول ہے. شافی روز محشر پوری برزخ میں اور روز محشر یہی شفاعت کریں گے، انہی کی شفاعت چلے گی. ان کا مطلب کلنا محمد ہے، پورے 14 معصومین سب کی شفاعت چلے گی. ورنہ کوئی انسان، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، what I'm saying، کوئی انسان اپنے اعمال کے اوپر بخشا نہیں جائے. یہ ذہنوں سے نکال دو کہ میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے روزے رکھے، بڑے ڈونیشنز دیے، اتنے لوگوں کو بتایا ڈونیشن دے کر، نیکی کر کے اتنے لوگوں کو بتا دیا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا. جبکہ امام علی سے جب پوچھا گیا تھا کہ مولا اگر میں کسی کے اوپر احسان کروں، کسی کی مدد کروں، کسی کی ہیلپ کروں، کسی کو فیور کروں، تو کیا میں مارکیٹ میں بولوں؟ علی نے کہا نہیں بولنا. اب اس کا سوال دیکھیں، آج کی فکر ہے، اس وقت بھی یہی تھی کہ اگر میں نہیں بولوں گا تو لوگوں کو معلوم کیسے ہوگا کہ میں اتنا بڑا ڈونر ہوں. کیا بول رہا ہوں؟ آج ہماری فکر بھی یہی ہے نا. اگر میں اتنا کچھ دیتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ مارکیٹ میں میرا نام ہو، لوگ بولیں کہ یہ سب سے بڑا ڈونر ہے ممبئی کا. دیکھیں ممبئی میں پڑا، اس سے ممبئی کا نام لے رہا. آئی ڈونٹ مین بمبئی. تو اس نے بھی امام علی سے کہا کہ مولا پھر لوگوں کو معلوم کیسے ہوگا کہ میں اتنا بڑا ڈونر ہوں؟ مثال دے رہا. تو امام نے کہا کہ جس پہ کی ہے وہ بولے. نہیں سمجھے؟ ہم بولتے ہیں اگر کوئی میری مدد کرے تو میں بولوں گا مارکیٹ میں جا کے یار یہ بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے میری مدد کی. ہم کبھی بھی نہیں بولے، کبھی نہیں. ہم سمجھ رہے بولنے سے ہمارا مقام کم ہو جائے. یہ واجب ہے تمہارے اوپر، لازم ہے کہ جو تمہاری مدد کرے، جیسی بھی مدد کرو، زبان سے کرو، ہاتھ سے کرو، پین سے کرو، پیسے سے کرو، کیسی بھی چھوٹی سی چھوٹی مدد ہو، بڑی سی بڑی مدد، تو بولو لوگوں میں، معاشرے میں، سماج میں کہ یہ شخص جو ہے یہ بہت ہیلپ کرتا ہے. یہ بولو اس نے میری بھی مدد کی.
ہم نہیں بولتے. ہم کر کے اپنے احسان کو، اپنی مدد کو، اپنے ثواب کو ضائع کریں. لیکن میرے کو ایک سیٹسفیکشن کیا ہے کہ میں نے تو اتنے ڈونیشنز دیے، میں نے تو اتنی مدد کی ہے، مجھے تو بہت ملے گا. بابا کہاں سے ملے گا؟ تم نے مارکیٹ میں پہلے ہی بول دیا لوگوں کو. 1% بھی نہیں ملے گا، یہ ذہن سے نکال دو. رحمت نہیں آئے گی. 1 روپیہ بھی، 1 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. پر اف یو 1 روپے کی بھی تم ہیلپ کر رہے تو مت بولو، بولو ہی مت. 1 لاکھ کی کرو، 1 روپے کی کرو. کسی کے سامنے یہ بات نہیں بولنا کہ میں نے اس کی مدد کی، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا. ہم چھوٹی بھی کریں گے تو ہم ضرور چاہیں گے کہ پورے معاشرے میں میری جے جے ہو جائے کہ ہاں یہ سب سے بڑا بندہ. فائدہ کیا ہے؟ یہ ساری عبادتیں ہمارے ذہنوں میں ہے کہ میں نے اتنا کیا ہے، یہ سب میرے ڈے آف ججمنٹ میں کام آئے. اللہ کے رسول یہ بولتے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. جب میرا اعمال نامہ کھلا تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر. بندہ چیخے گا، بندہ پکارے گا، فریاد کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ میں نے اتنا کیا تھا دنیا میں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فرشتے نہیں لکھے. تو یہ بتایا جائے گا کہ تو لوگوں کو بولتا تھا. اب آواز کیا آئے گی؟ جس کے سامنے بولتا تھا اسی سے اجل لے جا کر. اللہ کا رسول یہاں پہ تمہاری شفاعت کرے. شافعی روز محشر جو ہے وہ یہ ہر چیز میں ہماری شفاعت معصومین کرے. ہم کوئی عمل، ایک سجدہ کر کے بھی یہ فکر مت کرو کہ میں نے بہت سجدے کیے. میں تو بولتا ایک بھی قبول ہو جائے تو وہ کریم ہے، سب قبول کر لے. ایک بھی قبول. دعا یہی کرو کہ پروردگار تو میرا ایک سجدہ قبول کر لے ایٹ لیسٹ، کہ تیری بارگاہ میں نے سجدہ کیا. شیطان ایک ہی سجدے پہ نکالا گیا تھا، اور اس کی رحمت اتنی کہ اگر تمہارے سجدے قبول ہو جائیں تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے. تو وہ سارے، اب یہ معصوم کا جملہ اصول کافی کی روایت کہ تمہاری ناقص عبادتوں کو، ناقص ہے نا بروکن، یہ ساری بروکن عبادتیں میری، ناقص عبادتوں کو کامل بنائیں گے ہماری شفاعت. تمہارا جو اسکیل میں اعمال نامہ رکھا جائے، تمہارے گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز، اب کلیئر ہو گئی بات، گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز. تو گڈ ڈیڈز ایک دم نیچے ہو جائیں گے، بیڈ ڈیڈز زیادہ ہو جائیں گے. اس وقت معصوم تمہاری شفاعت. شافعی روزہ محشر ہے اللہ کا رسول. اس کے لیے اپنے اعمال کو صحیح کرنے کے لیے کل تو میں چھیڑا ہی نہیں تھا، پرسوں جو میں تسبیح تک آیا تھا، پہلی ہجری جب بی بی کی اور مولا کی شادی ہوئی. اب میں پلٹ کے اپنے ٹاپک پہ جا رہا ہوں. جب شادی ہوئی تو سب کو معلوم ہے کہ ایک تسبیح بی بی زہرا ہے. دیکھیے آج ہمارے پاس اس تسبیح کا وہ امپورٹنس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہر نماز کے بعد پڑھتے، روٹین میں ہے، ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم ریسائٹ کیا کر. مطلب وی آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ اس تسبیح کی ویلیو کیا ہے. اگر پہاڑ پہ رکھ دینا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، یہ وہ تسبیح. بی بی نے پڑھی ہے پہلی مرتبہ، اللہ اکبر تو تھا، الحمدللہ تو تھا، سبحان اللہ تو تھا، شروع سے اللہ کے نام ہے، لیکن کس انداز سے پڑھنا، کتنا پڑھنا، یہ مادر حسین نے بتایا. آپ سمجھے میری بات؟ کتنا پڑھنا، کیسے پڑھنا، یہ مادر. آپ یقین کرو یہ ایک تسبیح تمہارے ہر پرابلم کو سالو کر سکتے. ہر پرابلم نماز کے بعد ایک تو پڑھتے ہو. اور یہ جو تسبیح ہم لے کے آ رہے ہیں عراق سے، ایران سے، منع نہیں کر رہا میں، غلط مت سمجھو، خاکی شفا ہے. لیکن جو پلاسٹک کی تسبیح، جو دانے سیڈز، اس کو گن لو، گھر لا کر گن لو کہ 34 ہے، 33 ہے، 30. بعض وقت اس میں ایک کم رہتا ہے یا ایک زیادہ رہتا ہے. اگر آپ لیے تسبیح اور ایک ساتھ پڑھنے لگے، اب وہ اگر 34 33 نہیں ہوئے تو پھر وہ اثر نہیں ہو. میں آپ کے کلیئر کر کے بات کروں، گن لینے میں کوئی حرج نہیں. آپ کے گھر میں بھی تسبیح اب گن لو، کاؤنٹ کر لو کتنی دیر ہو رہی، 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ. آپ کنفرم ہے کہ میں اللہ اکبر 34 ہی پڑھوں. اس لیے کہ اگر میں اللہ اکبر 35 پڑھوں تو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اللہ ہی کا نام ہے. اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص ہے،
میں پوری روایت سرکار سے پڑھ. آگے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یا وہابو جو اللہ کا نام ہے پرووائڈر, اور یا فتح ہو, سینے پہ ہاتھ رکھ کے یا فتح ہو فجر کے بعد پڑھنا ہے 70 ٹائمز. تو اللہ تمہارے سارے وینز کو اوپن کر دیتا اور دن تمہارا فتح کے اس میں گزرتا, اچھے اس میں گزرتا. تو راوی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ 70 کہہ رہے, سن لیا 70 پڑھا, کہا کہ کیا میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں اس کو؟ غور سے سن, میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں, 70 کی جگہ 75 پڑھو. سرکار نے کہا نہیں 70 پڑھو, سینے پہ ہاتھ رکھ کے فجر کے بعد 70 ٹائمز. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اللہ کا نام ہے, اگر میں زیادہ پڑھ دوں تو حرج کیا ہے؟ آپ نے کہا سینے پہ ہاتھ رکھ کے فجر کے بعد 70. اس نے کہا یا رسول اللہ کیا فرق پڑتا ہے, یہ تو اللہ کا نام ہے. آپ نے کہا جتنا ہم بتا رہے اتنا پڑھ, اپنی مرضی مت چل. ہم کو معلوم ہے کہ کون سے وقت کون سا اللہ کا نام لینا. تو یہ وہی ہے, بی بی نے 34 ٹائمز کہا تھا اللہ, ہم 33 نہیں پڑھ سکتے نہ 35 پڑھ سکتے. آپ پڑھیے سادے وقت بیٹھ کے پوری ایک تسبیح اللہ اکبر کی پڑھو, کوئی بات نہیں. نیت یہ نہیں رہ سکتے نہیں کر سکتے کہ یہ تسبیح بی بی زہرا پڑھو. تسبیح بی بی زہرا کی برکت الگ ہے, اللہ کے ناموں کی برکت الگ. تسبیح اگر آپ اس نیت سے پڑھیں گے یہ تسبیح مظلوم بی بی زہرا تو آپ کو 34 کی 35 نہیں کر سکتے, 33 نہیں کر سکتے, اتنا ہی پڑھنا. اسی لیے میں احتیاط کی طور پہ بول رہا کہ وہ دانوں کو گن لو اپنے گھروں میں جا کے, برابر ہے تو بہت اچھا, لیکن اگر زیادہ ہے یا کم ہے تو یو ہیو ٹو چینج اٹ. اب اس تسبیح میں پڑھنے کی اتنا وہ نہیں, خاک شفا ہے پلیز, خاک شفا پہ پڑھنا بے انتہا ثواب. جب تم پڑھتے ہیں خاک شفا کے اوپر تو خاک شفا بھی پڑھتی ہے اللہ کی. آپ سمجھے میری بات, اتنا ثواب ہے خاک شفا. اگر آپ کے پاس یہ پلاسٹک کی تسبیح جو نارمل مسجدوں میں ہر جگہ, آپ کیا کرو سجدے کا ہاتھ میں لے, سجدے کا ہاتھ میں لے کے اپنے ہاتھ پہ کہ کم از کم تمہاری انگلیاں گواہی دے روزے محشر کے اس نے تسبیح پڑھی تھی. کیا بول رہے ہیں, خاک شفا بھی ہے, سجدے کا ہاتھ میں لے لو, مور لے کے ہاتھ پہ پڑھو. پلاسٹک پہ پڑھنے کی جگہ ہاتھ پہ پڑھو. بار بار میں بول رہا کہ میں منع نہیں کر رہا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, آپ پڑھو اس پہ کوئی حرج نہیں, لیکن اس پہ بھی پڑھے تو سجدے کا ہاتھ پہ رکھو. سجدے کا ہاتھ میں رکھو گے تو خاک شفا کا تم کو ثواب ملے گا. اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ خاک شفا کی تسبیح ہو, سجدے کا خاک شفا تمہارے ہاتھ میں تو کافی ہے. تو آپ کو یہ ضرور چیک کرنا ہے کہ تسبیح کیا ہے. اس تسبیح کا 34 ٹائم جو بی بی نے اللہ اکبر کتنی دیر میں کہا ہوگا, ہم کتنی دیر میں پڑھتے ہیں 34 ٹائم, ناٹ ایون 1 منٹ, رائٹ. چلو 1 منٹ لے لو, 1 منٹ میں پڑھو. تو آپ کیا سمجھ گئے 1 منٹ میں بی بی نے تسبیح پڑھی تو ستارہ نیچے آ گیا. ہم یہ سمجھ کہ 1 منٹ میں نیچے آ گیا. اب میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریولنگ جو کی اس نے, اور اسٹار کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم, کتنا ڈسٹینس ہے. جوپیٹر مارس کی بات کرتے ہو, اس کا ڈسٹینس معلوم ہے, لیکن وہ بھی ڈسٹینس اگر اوپر سے نیچے آئے, مثال دے رہا ہوں, اوپر سے نیچے آئے راکٹ کتنی دیر میں گیا مون پہ, فریکشن آف سیکنڈ میں نہیں گیا, 1 منٹ میں نہیں گیا. مون تو سب سے نزدیک ہے, سب سے نزدیک چاند ہے, کتنی جلدی گیا, دنوں نکل گئے, ویکس نکل گئے. اس کے بعد وہ آرمسٹرانگ پہنچا تھا وہاں پہ, اپولو 11 جو گیا تھا. اور اب یہاں بی بی نے اللہ اکبر شروع کیا, اللہ اکبر مدینہ منورہ میں بی بی نے اللہ اکبر شروع کیا. روایت کا جملہ ہے کہ ستارے نے جگہ چھوڑی. اب آپ یہ اندازہ لگا, یہ وہ نام ہے تسبیح زہرا کا کہ ستارہ جو ایک جگہ وہ پلانٹ ہے وہ جگہ بھی چھوڑ سکتا. تمہارے لیے ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ کتنے جو دروازے بند ہیں ہمارے لیے وہ دروازے کھل سکتے رحمت کے دروازے. تو بی بی نے کہا اللہ اکبر 34 ٹائم, سب صرف بی بی کی زبان پہ اللہ اکبر. اب بی بی آسمان کی طرف دیکھ, انہیں دوسری زبان میں بولوں, بی بی آرڈر کر رہی تھی کہ آجا نیچے. اب
ہر جگہ حکومت ہے نا، ہر جگہ حکومت، میں اپنی زبان سے بول رہا ہوں، ہر جگہ حکومت ہے بیوی کی. جو کہہ رہے تھے کہ آ جا نیچے، وہ چلتے 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 جو آیا، میں نے کہا نا وہ مکے میں بھی گیا، مکے میں خانہ کعبہ کے سارا، اور وہ پلانٹ نہیں ہے، بال کی شکل میں آیا، روشن بال، 7 چکر لگا کر مدینے میں انٹر. مدینہ چھوٹی سٹی ہے اور کوئی بڑے اسکائی اسکریپرز نہیں ہے، بلڈنگ، چھوٹے چھوٹے گھر، سنگل اسٹوری. ان گھروں کے اوپر سے ایسا ہوتا ہو دیکھ رہا تھا. یہ نہیں تھا کہ صرف مادر حسین کے گھر پہ سیدھا آ گیا، نہیں، یہ ہر آدمی دیکھ رہا تھا کہ کہاں آ رہا. ہر آدمی یہ ایکسپیکٹ کرتا. بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ لوگ میدان میں نکل گئے تھے، نکل کے دیکھ رہے تھے کہ ستارہ کہاں جائے گا، کہیں ہمارے گھر پہ نہ آ جائے. سب دعا کر رہے کہ آ جائے. اور اللہ کے رسول کا کنڈیشن کہ جہاں اترے گا، اس لیے کہ میرا کنڈیشن ہی اللہ کا کنڈیشن، اور وہیں پہ اسی سے نکاح ہوگا. چلتے چلتے وہ آیا، بیوی کی ابھی 34 ٹائمز کمپلیٹ نہیں ہوئے. آپ امیجن کرو کہ کس انداز سے فاطمہ اللہ اکبر کہہ رہی تھی کہ اتنا مائلز اینڈ اتنا ملین ایئرز کا ڈسٹینس کو اس نے کور کر کے 34 کے اندر نیچے آ گیا. اور آیا کہاں؟ اب پھر میں ایک بات بولوں، ستارے کو کوئی عقل نہیں، کوئی انسان نہیں، وہ کہیں بھی جا سکتا. سب جانتے ہیں کہ ستارے کو کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس وقت ریموٹ کوئی کنٹرول نہیں تھا. ایسا معلوم ہو رہا کہ ریموٹ کنٹرول فاطمہ کے ہاتھ میں نہیں، بیوی کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول کہ آیا وہ سیدھا مولا کی چوکھٹ کے اوپر رک گیا. کتنی دیر رکا؟ جیسے ہی رکا مادر حسین کی زبان پہ آیا الحمدللہ. کیا بات ہے نہیں، الحمدللہ. جب بیوی الحمدللہ بول رہی تھی، کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا تھا، طرف سے آوازیں بلند ہو رہی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کب تک بولتی رہی؟ جب تک بیوی کی زبان پہ الحمدللہ تھا وہ وہیں رہا. جیسے بیوی نے کہا سبحان اللہ، اب وہ چلا. دوستوں میں نے جو جملہ بولا ریموٹ کنٹرول، وہ سمجھانے کے لیے بولا. آپ اندازہ لگائیے ستارہ کتنا مزاج شناس تھا فاطمہ کا، اللہ، کہ اس کو پتا ہے کہ جب تک الحمدللہ میں وہ ٹھہرنا ہے، اور جب سبحان اللہ بولیں گی تو مجھے جانا ہے. اور وہی ہوا. جیسے ہی بیوی نے سبحان اللہ کہا، اب وہ چلا. آیا تھا تو 34 ٹائمز اللہ اکبر پہ آ گیا. واپس منزل پہ بھی 34 پہ جانا تھا نا، لیکن 33 پہ پہنچا. اب اندازہ لگاؤ کہ جہاں چاہے بیوی سپیڈ کو بڑھا سکتی ہے، کم کر سکتی ہے. کنٹرول 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 تھا. لیکن جب چلا اور رہا، کتنی دیر آیا کوئی بھی نہیں بول سکتا کہ 1 گھنٹہ تھا، آدھا گھنٹہ تھا، 10 منٹ تھا. لیکن پورے ستاروں میں اس ستارے نے فخر کیا ہے کہ میں وہ ہوں جو علی کی چوکھٹ کو چوم کے آ. چلو بات پڑھ لیں محمد، ایک اور پڑھ لیں بابا سے. میں کچھ پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن رک رہا. یہ تسبیح کہاں کہاں پڑھنا چاہیے؟ رات میں سونے سے پہلے پڑھو. رات بیفور یو گو ٹو بیڈ، بستر پہ جب جا رہے 2 منٹ کا یہ عمل ہے. آج کی رات کرنا، لیٹ می نو ٹمارو، لیٹ می نو ٹمارو. یہ تسبیح وہ ہے کہ اپنے مرحومین، یہ پڑھ کے آپ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ میرے مرحومین کو میرے خواب میں بھیج. لازم نہیں ہے کہ وہ آئے، لیکن ایک پاسبلٹی ہے کہ اس تسبیح ہمیشہ نماز کے بعد بھی اور رات میں جب آپ تسبیح ایکسٹرا پڑھیں تو یہ واسطہ دینا اللہ کو کہ تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ. یہ جملے یاد رکھیں، واسطہ ہے تو یہ تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا، میری نماز قبول کر. یہ رات میں سونے سے پہلے یہ تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھ. اوکے، صبح تو آپ اٹھنے کے بعد تو آپ نماز پڑھتے. میں ہر نماز کے بعد 2 دفعہ پڑھتا ہوں. میں اپنی چیز بھی بتا دیتا. میں 1 دفعہ تو نماز کی قبولیت ہے، حکم چھڑے امام میں 1 ایکسٹرا پڑھ. کوئی نماز پڑھ، کم از کم واجب نماز کے بعد میں 2 تسبیح.
کیوں پڑھتا؟ اور یہ تسبیح کے بارے میں یہاں تک ہے کہ کوئی مریض کے اوپر کوئی شدید یہ آزمایا ہوا عمل ہے، کوئی مریض اس کے پاس جا کے اب اس کے سر پہ بیٹھ کے تسبیح زہرا پڑھ، میں ایسے واقعات میرے سامنے سے انکانشیس تھا، لائک کوما میں، اس سے تسبیح بی بی زہرا سے وہ واپس، والدین نے کچھ نہیں پڑھا، صرف تسبیح بی بی زہرا روز پڑھے۔ تعجب مت کرو، صرف اللہ کے نام ہے تینوں، اور تینوں وہ بڑے نام ہیں۔ کیا ہے اس میں؟ سب سے پہلے اس کی تعریف ہے، کبریائی کا اعلان ہے کہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ ہماری نماز شروع کی اللہ اکبر، نیت کر لی آپ نماز شروع کر دو، نہیں، نیت کرنے کے بعد آپ پہ واجب ہے کہ آپ اللہ اکبر بولو، اس کی تعریف کرو، اس کو بتاؤ کہ تم سب سے بڑا، اس کے بعد الحمد کا سورہ۔ اب سوچو اللہ اکبر کتنا بڑا، اللہ کے پورے ناموں میں یہ سب سے بڑا نام ہے کہ تم اعلان کرے کہ کبریائی تیری ہے، تم سب سے بڑا۔ نماز بھی اللہ اکبر سے شروع کی، بیوی نے تسبیح بھی اللہ اکبر سے شروع کی۔ اگر تم جا کے کسی مریض کے پاس پڑھو، اللہ اس کو شفا دے دے۔ دیکھیے ایک بات میں یہاں روک کے بولوں، میں پڑھوں یا سید رضی پڑھے یا سید مرتضیٰ پڑھے تو فرق ہے، نہیں سمجھا؟ سید مرتضیٰ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 مرتبہ پڑھ لوں، میری زبان میں اثر ہی نہیں ہے۔ سید مرتضیٰ خالی لکھ کے دے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب بولے کہ اس کو پانی پہ سے کراس کر دو، پانی پتھر ہو جائے، اس کی کیا سمجھا یار؟ کون ہے سید مرتضیٰ؟ سید رضی کے بڑے بھائی، جس کو امام علی نے علم الہدا کہا ہے کہ یہ ہدایت کا علم ہے۔ وہی تو ہے پرابلم کہ ہماری زبان نجس، ہم نے اپنی زبان سے لوگوں کی غیبتیں کی۔ یہ بیماری سے بچو تو تمہاری تسبیح زہرا کا اثر ہوگا، یہ بیماری سے بچو۔ کیوں؟ یہ بیماری تمہاری زبان کے سارے اثرات کو ختم کر دے گی۔ مجھے تعجب اس بات کا ہے کہ ہم محرم میں یا حسین یا حسین یا علی یا علی مسلسل لے لیں تو ہماری زبان میں کیسا اثر آنا، کیسا اثر آنا؟ اس سے بڑے کوئی نام ہے؟ حسن علی اور امام حسین، اتنے نام لینے کے بعد ہماری زبان میں اثر کیوں نہیں آ رہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہم نے غیبت کی ہے۔ آپ مانتے نہیں، پبلک مانتی نہیں کہ میں غیبت بھی کرتا ہوں۔ ہر آدمی کو یہ اعتراف کرنا ہے، ہم کو آج یہ ایڈمٹ کرنا ہے، یس میں کرتا ہوں۔ غیبت کیا ہے؟ میں غیبت پہ آج پوری مجلس نہیں پڑھا ہوں، کل پرسوں میں بولوں گا کہ غیبت ایک ایسی بیماری ہے کہ ہر چیز غیبت میں آ گئی۔ اس کو مدر آف آل ڈیزیز بولتے ہیں، جس کو انگلش میں بیک بائٹنگ بولو۔ ہماری ٹاپکس میں دیکھو کہ آپ 10 منٹ بیٹھو کسی مومن کے ساتھ، کسی نہ کسی کی بات آئے گی، کسی نہ کسی کے بارے میں بات کروں گا، وہ بھی غیبت ہے۔ اگر تم اچھی بات کر رہے، اس کی نیکی بتا رہے، یہ بتا رہے کہ یہ بہت بڑا ڈونر ہے غیر آدمی، تم اس کی نیکی بتا رہے تو وہ غیبت نہیں، اس کی کوئی بھی بری چیز بتا رہے، تمہارے ایکشن بتا رہا تو 100% غیبت۔ تو تسبیح بی بی زہرا میں پڑھوں یا سید مرتضیٰ پڑھے تو زمین آسمان کا فرق، میں پڑھوں اور آغا بہجت پڑھے تو الگ فرق، ہمارے مراجع پڑھے تو الگ فرق۔ ہم کو ویسے بننا کہ ہماری زبان میں وہ اثر پیدا ہو، اور آواز زبان میں اثر پیدا ہو سکتا اگر تم ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تم ریئلائز صرف کر لو۔ میں بولتا گناہ کے لیے صرف ریئلائز کر لو کہ یس میں نے گناہ کیا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ بیماری کو یہاں تک میں نہیں بول رہا، یہاں تک ہمارے علماء بولتے ہیں کہ تسبیح زہرا انسان کو، میت کو زندہ کر سکتا۔ اللہ کا نام ہے، کسی کا نام نہیں ہے۔ بیوی نے بھی 99 نیمز میں سے وہ نام پک کیا، اس لیے کہ مادر حسین سے بہتر کون جان سکتا تھا کہ اللہ کا کون سا نام کب پڑھنا چاہیے۔ کیا سن رہے؟ اس لیے کہ یہ لوگوں نے تسبیح کی تو ملائکہ نے تسبیح کی، ورنہ ملائکہ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ کی تسبیح کیسے کرتے۔ انہوں نے تسبیح کی، یہ مولا کا اشارہ ہے، ہم نے تسبیح کی تو انہوں نے تسبیح کی، ہم نے سجدہ کیا تو انہوں نے سجدہ کیا۔ ان کو عبادتوں کو بتانے والے ہم ہیں۔ تو عالم ہے، اس عالم میں جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو یہ وہ لوگ، میں یہی کہتا عام
تم لوگوں میں اور ہم میں فرق ہے، دوسروں کے پاس کوئی نہیں ہے، تمہارے پاس 14 ہے، پھر ہم کیوں پریشان؟ 14 معمولی ہستی ہے؟ بیوی نے اللہ کے 99 نعمتوں سے یہ نام پک کیا کہ اب آپ صرف اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ اکبر بیوی نے پڑھی تسبیح سے جگہ بدل دی، ناممکن کو ممکن کر رہے، امپاسبل کو پاسبل کرا، تو اگر وہاں اس وقت ہوا تو آج نہیں ہو سکتا، 100% ہو سکتا۔ یہ نام ہی ایسا ہے اللہ کا، اور اس انداز سے پڑھنا 35 پڑھیں گے تو وہ اثر نہیں۔ نیت یہ ہو کہ میں مظلوم بیوی زہرا کی تسبیح پڑھا، اس کے بعد اب آپ سوچو اللہ اکبر کہا جو سب سے بڑا نام ہے، جو بیوی کی دعا تھی، جو چاہتی تھی وہ ہو گیا، پھر بول جو چاہتی تھی وہ ہو گیا کہ ستارہ اپنی جگہ چھوڑ دے، جب منزل پہ پہنچا 1000 نام ہے، بیوی کہہ سکتی تھی سبحان اللہ، لیکن وہاں کیا کہا الحمدللہ۔ یہ بھی ایک سیکوینس بتایا تم کو کہ الحمدللہ روزانہ 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 فجر کے بعد الحمدللہ کی ایک تسبیح پڑھو، اللہ اکبر کی ایک تسبیح پڑھو، سبحان اللہ کی ایک تسبیح پڑھو، اس کے بعد 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے ہدیہ کر دو بیوی کو کہ پروردگار یہ تیرے 3 نام ہیں، ان 3 ناموں بیوی کو پسند ہے، تیرا ہر نام پسند ہے بیوی کو، لیکن ان 3 ناموں سے بیوی نے ہم کو وہ تحفہ دیا، گولڈن گفٹ ہے، یہ گولڈن گفٹ ہے، یہ گفٹ کسی کے پاس نہیں ہے، ساری 1 بلین مسلمز کے پاس یہ تحفہ نہیں ہے، یہ صرف آپ کے پاس تحفہ ہے، یہ یاد رکھ 1 بلین، اور وہ آج کے دور کا نہیں، نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک کسی امت کو یہ تحفہ نہیں ملا جو بی بی زہرا نے ہم کو دیا۔ آپ کیا سن رہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ اتنا بڑا گولڈن گفٹ ہے، تم بزنس کے لیے جا رہے، جاب کے لیے جا رہے، بیفور یو انٹر دا آفس، بیفور یو انٹر فار بزنس، کوئی بزنس لینے جا رہے، مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھ کے انٹر ہو جاؤ، مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھ کر چلے جاؤ۔ یہاں تک کہا گیا، علماء یہ بولتے ہیں کہ اگر کوئی جابر حاکم بادشاہ کے سامنے جا رہے، جابر ظالم بادشاہ کے سامنے تم جا رہے، اگر تمہارے ہاتھ میں تسبیح ہے بی بی زہرا، تم پڑھ کے جاؤ، یہ تمہارے لیے شیلڈ بن جاتی۔ اور بار بار میں بول رہا ہوں، صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھ کے یہ واسطہ اس بیوی کی تسبیح کا دینا اللہ کو کہ تجھے تسبیح ہے مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ، میرا یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام کرا کر کے دیکھو۔ افسوس یہ کہ ہم کو ہے ہمارے پاس، بٹ وی ڈونٹ ڈو اٹ، یہ روٹین کی تسبیح ہے ہماری جگہ۔ اگر کسی کے گھر میں رشتہ نہیں ہے، لڑکی کا یا لڑکے کا، روزانہ تسبیح بی بی زہرا پڑھو، نماز کے بعد جو پڑھے وہ تو پڑھے، اس کے علاوہ بتا رہا ساری چیزیں، تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھو، اور پڑھ کے اللہ سے بیوی کا واسطہ دے کے دعا کر، اور یہ بولو تجھے اس تسبیح کا واسطہ رشتے کے وقت آئی تھی، رشتے کے وقت آئی تھی، میں تجھے واسطہ دیتا اسی رشتے کا، مولا اور بیوی کا، تو میری لڑکی کے لیے، یا لڑکی خود بولے میرے لیے بہترین علی والا عطا کر، یا لڑکا بولے میرے لیے کنیز زہرا عطا کر۔ آپ میری بات پہ یقین کرو کہ 40 دن ختم نہیں ہوں گے تمہارے گھر پہ رشتہ ہے، 40 ڈیز کے اندر آتا، اور اگر لڑکی کسی حالت میں حالت نجاست میں بھی ہو تو پڑھ سکتے، تسبیح حالت نجاست میں بھی پڑھ سکتے۔ آپ اس جگہ نہیں لے رہے کوئی بات نہیں، اب اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ پڑھ سکتے، اس وقت 40 ڈیز پڑھو، اس کے بعد دیکھو کہ اس تسبیح کا معجزہ کیا ہے۔ بعض علماء ہمارے یہ بولتے ہیں کہ حیرت اس بات کی کہ اتنی بڑی گولڈ کی مائن تمہارے پاس ہے، یو آر ناٹ یوزنگ۔ ہمارا حساب کیا ہے، سمندر کے پاس کھڑے رہ کے کہہ رہے ہیں ہم پیاسے ہیں، دریا پہ کھڑے ہوئے میٹھا پانی سامنے، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈرنک، ہم بول رہے ہیں ہم پیاسے 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 پیاسے۔ اس چیز سے نکلو باہر۔ تسبیح شہزادی کون ہے؟ کین چینج یور ڈیسٹینی۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کی تسبیح سے ان کی زندگی ان کی تقدیر بدلی، نہیں بدلے تو حیرت ہے۔
نہیں بدلی تو حیرت ہے، بدلنا حیرت کی بات نہیں، اس لیے کہ کسی اور کی نہیں ہے، یہ مادر حسین کی۔ اس کے بعد بیوی نے کیا کہا؟ الحمدللہ، فوراً شکر ادا کیا جب تک وہ تھا۔ پھر کیا بول رہے؟ سبحان اللہ۔ دوستو ایک چیز یاد رکھو، دو اللہ کے نام ہے، سب سے بڑا نام اللہ اکبر، اور آخر میں سبحان اللہ اس کی تعریف، دونوں اللہ کی تعریف ہے، اللہ اکبر اور سبحان اللہ، اس کی تعریف، اس کو پریز کر۔ بیچ میں کیا ہے؟ شکر۔ یہ بھی بتا دیا کہ پہلے تعریف، شکر، پھر تعریف، ایسا اللہ کے نام سے۔ نام میں ایک مجلس پڑھ، بیوی کے وہ نام ہے، بیوی کے ذریعے جو ہمارے پاس صحیفہ فاطمیہ، جیسے صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس، صحیفہ علویہ، صحیفہ رضویہ، اسی طرح صحیفہ فاطمیہ، بیوی کی مناجات، بیوی کی دعاؤں کا صحیفہ، ایکسٹراڈنری۔ آنکھیں دنگ ہو جاتی کہ ایسا اللہ عطا کرنے والا۔ پھر احساس ہوتا کہ جو تیرا معصومین کا مرکز ہو، فاطمہ کون ہے؟ مرکز ہے، سینٹر پوائنٹ ہے، چیز جو کچھ مل رہا ان کے صدقے میں مل رہا۔ سب پڑھ لیں محمد والے، ایک اور پڑھ لیں پلیز۔ رشتے کے لیے، رزق کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، اسٹریس کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، گھر میں خوشحال زندگی، ہیپی لائف، ہیپی میرڈ لائف، خوشحال زندگی، اس کے لیے یہ تجویز ہے۔ روزانہ عورت صبح میں یہ تجویز پڑھے اور واسطہ دے کے بولے پروردگار غلطی ہے مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ، میری اور میرے ہسبینڈ کے ساتھ میری لائف میں ہیپینس لا دے۔ لیکن ہمیشہ میں بار بار بول رہا یہ جملہ، آپ کو واسطہ تسبیح کا دینا پڑے گا، آپ تسبیح کا واسطہ دے کے دعا کرو، تمہارے کام نہیں بن رہے بیوی کا تسبیح۔ اور آج کئی سال ہو گئے، 10 سال کے قریب، میں ہمیشہ 2 تسبیح پڑھتا واجب نماز۔ آپ بھی پڑھو، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں تو ثواب تو ملے گا۔